وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال العشر والشفع والوتر۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں، تعریفیں صرف اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ساری کائنات کے اختیارات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو دخل نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے۔ اس اللہ کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور وہی اللہ عبادت کے لائق بھی ہے۔ درود و سلام ہو ہادی برحق محسن انسانیت رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ پے در پے 3 مہینے اور رجب کا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اور ذی الحجہ جو 9 دن کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ دنیا کے بہترین دنوں میں سے ذی الحجہ کے فرمایا 10 دن ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا
ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجهه فی التراب۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی مثل پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے؟ فرمایا ہاں، ان کی مثل پورے سال میں کوئی دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں اعمال اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ الا رجل، ہاں وہ شخص بڑا ہی افضل ہے، افر وجہہ فی التراب، جو شخص اپنی مال و جان سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکل گیا اور اپنے آپ کو بھی زمین میں دفن کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، ان دنوں سے زیادہ محبوب دن جن میں اللہ اعمال کو پسند فرماتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد، قال ولا الجہاد، یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے نکلنا، اس لیے کہ یہ تو اتنا افضل کام ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا۔ فرمایا ان دنوں میں اعمال جہاد سے بھی افضل ہے۔ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کی اتنی اللہ نے فضیلت رکھی ہے کہ یہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرج من ذلک شیء، پھر آپ نے استثناء فرمایا الا رجلا، ہاں وہ شخص خرج بنفسه وماله، جو اپنی جان بھی لے کر نکلا، اپنا مال بھی لے کر نکلا۔ یہ اللہ کی راہ میں جان دینا، اللہ کی راہ میں قربانی دے دینا، اللہ کے دین کی خاطر درہم و دینار نہیں، تائے صاحب تو درہم، تائے صاحب تو دینار، اور پیسے ٹکے کا انسان تباہ و برباد ہو گیا، جس کو رات و دن حرام اور حلال میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ فرمایا یہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اپنے اموال کو پاک کرنا، رزق حلال کھانا، یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جہاد بہت ہی محبوب عمل ہے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جہاد ہے کیا؟ فرمایا جو اللہ کے دین کی خاطر نکل گیا اور اپنے مال اور جان اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔
اللہ کے راستے کا مجاہد وہ ہے، کوئی غرض نہیں اس کو، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو شخص ہے جو اپنی جان بھی لے کر نکل گیا، اپنا مال بھی اس نے اللہ کی راہ میں بپا دیا، یہ اس شخص سے افضل ہے، ان دنوں کے اعمال سے یہ افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے، اور اس کے معانی اس سے ملتے جلتے امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ایام اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَمَا مِنْ عَمَلٍ أَصْغَىٰ عِندَ اللَّهِ، کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پاکیزہ نہیں ہے، اتنا تزکیے والا اور تقوی والا نہیں ہے، ولا اعظم، اور نہ اتنا عظیم ہے اجر کے لحاظ سے۔ نہ تو کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پاکیزہ ہے اور نہ اجر کے لحاظ سے اتنا عظیم ہے، من خیر یعملہ فی اشر الاضحیٰ، جو اضحیٰ کے پہلے 10 دنوں میں وہ بندہ اعمال کرتا ہے، اتنے اعمال نہ اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہیں اور کوئی، اور نہ ہی اتنے اجر کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ اتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، اور یہ دن ہے کون سے؟ ان دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، عرفات کا دن، حج کا دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من یعطیک اللہ، اس دن میں اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ آپ تصور کریں کہ صبح یوم عرفہ کے دن مینا سے حاجی نکلتا ہے، وہاں جا کر ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کرتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، عصر کی نماز بھی ظہر کے ٹائم میں پڑھا دی گئی۔ یہاں میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو عادت ہے کہ دیدہ دانستہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، جب صریح حدیث موجود ہیں، متواتر حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 1,44,000 بعد نے کہا 24,000 کا مجمع تھا عرفات میں، اتنے صحابہ جمع تھے، سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے پیچھے، آپ کی امامت میں، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ ان میں مدینہ منورہ کے لوگ بھی تھے، ان میں مکہ معظمہ کے لوگ بھی تھے، ان میں بحرین کے لوگ بھی تھے، ان میں یمن کے لوگ بھی تھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا حجاز، یمن، بحرین، یہ سب
اللہ کے اسلامی ریاست میں داخل ہو چکے تھے، مسافروں نے بھی، مقیم جو تھے انہوں نے بھی، سب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ظہر اور عصر کی نماز اول وقت میں ظہر کے ساتھ ادا کی۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو رد کر دینا اور حاجیوں کو کہنا جی ہم ظہر کے وقت پڑھیں گے اور عصر کے وقت پڑھیں گے، المان الحفیظ۔ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دیدہ دانستہ مخالفت، یہ دین ایسا نہیں ہے۔ یہ فکر اور یہ سوچ، پچھلا تو سارا جمعہ اسی میں چلا گیا تھا، یہ فکر اور یہ سوچ پیدا کر لیں۔ ہماری قوم نہیں، تمام قوموں میں جس کی کمی ہے کہ اللہ نے یہ دین جو ہمیں دیا ہے، یہ پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، کافروں کو نہیں یہاں مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور اللہ اس دن کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر عبادت کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ نے بار بار یہ اعلان فرمائے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لوگوں، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے دیکھنے سے زیادہ یقین ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے جو کچھ نکلا ہے اور صحیح حدیث میں جو کچھ آ گیا ہے وہ دیکھنے سے بھی لوگوں زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو اس میں پھر شک کرتا ہے اور کہتا جی ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ہمارے پہلے لوگ نہیں جانتے، زیادہ تم زیادہ جاننے والے آ گئے ہو۔ ہم کہتے نا ہم ان سے بڑے نہیں ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ
بڑے بڑے ائمہ نے. لوگوں جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، جب آپ کی حدیث آ جائے، جب آپ کا فرمان آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دو. انہیں وضاحت کر دی ہے. اور جو پھر بھی نہیں چھوڑتا، حدیث دیکھ کر بھی نہیں چھوڑتا، پھر وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا. کہ دیدہ دلیری ہے اس کی، یہ اس کی دیدہ دلیری ہے کہ وہ ڈٹائی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہا ہے. اگر صحابہ نے کسی سے غلطی ہو گئی اور اس نے معافی مانگ لی، من تاب تاب اللہ علیہ، التوبہ تو یجب ما قبلہ، توبہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتی. جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جو ڈٹ جاتا ہے، اللہ اکبر. اور پھر ایک ہی حج فرمایا پیغمبر اسلام نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں. خواہش آپ کی تھی، لیکن اللہ کی مشیت پر آپ نے ڈال دیا. ہو سکتا ہے میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اور پھر دیدہ دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. یار ان کو ٹھیک کر دو، دلی جاتا ہے، ارے کو قابل کر دو. دیدہ دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ترک کر دینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ ہم پھر ہدایت کی دعا ہی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے، قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں عرفہ بھی ہے، اور عرفہ کی فضیلت کتنی فضیلت ہے کہ اس دن اللہ کثرت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور ان 10 دنوں میں یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب ان یکفر السنۃ بعدہ والسنۃ قبلہ. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. صیام یوم عرفہ، تو میں عرفہ کے دن کا 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس کی کتنی فضیلت ہے. 1 سال بعد کے اور 1 سال پہلے کے گناہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. ایک روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال بعد کے گناہ اور 1 سال پہلے کے گناہ، اس کی رحمت کتنی ہے. دیکھو وہ کتنی رحمتوں والا ہے. بندوں پر اس کے احسانات دیکھو. نیکی کرتا ہے تو ایک ایک نیکی کی 10 نیکی عطا کرتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے بندہ، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ایک ہی گناہ لکھنا ہے،
ارادہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے. اللہ ظلم نہیں کسی پر کرتا. انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینہم. لوگوں میں نے ظلم تو اپنے نفس پر بھی حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا بینکم، آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ظلم و زیادتی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ ظلم نہیں کسی پر کرتا. فرمایا نیکی کا ارادہ کرو گے. وہ کتنا عظیم رب ہے، وہ کتنی وسعتوں والا ہے، وہ کتنی رحمتوں والا ہے. جو حدیث میں آتا ہے نا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے. وہ ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپ پڑتی ہے، رات دن ایک کر دیتی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ کمل حاکمین اپنے بندوں کے لیے فرمایا ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھ دیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے ابھی نہیں لکھنی. جب تک میرا بندہ یہ گناہ کر نہ لے ابھی نہیں لکھنا اس کا گناہ. اور اگر یہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھنا ہے، اور اگر یہ نیکی کر لے 10 نیکی تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دینی ہے نا. آنکھیں بند کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے 10 اور 700 تک اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ پاؤ گے میٹھا ہوتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا دل میں اللہ کی اہمیت، عمل کی اہمیت، اللہ کی رضا، اللہ سے محبت، جس خوش دلی سے بندہ اعمال کرے گا اللہ اتنی ہی زیادہ نیکی ادا کرتا چلا جائے گا. 700 تک ایک ایک نیکی کے. یہ کتنا وہ رحیم ہے، کتنا وہ کریم ہے. اللہ بڑا ہی کریم ہے، اللہ بڑا ہی رحیم ہے. اور یہ یوم عرفہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم عرفہ. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. یا رسول اللہ یہ یوم عرفہ کا روزہ، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. اللہ اکبر. پچھلے سارے سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. والباقیہ، اور آگے آنے والے سال کے بھی اللہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے اس ایک روزے کی وجہ سے. وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَا. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس روزے کے بارے میں پوچھا گیا؟ 10 محرم کے روزے کے بارے میں. کس روزے کے بارے میں؟ 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. تو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یکفر السنۃ الماضیہ. یہ ایک روزہ
پچھلے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سنیو، تم بھی سبیلے لگاتے ہو، 10 محرم کو تم بھی سبیلے لگاتے ہو، اللہ کے خوف سے ڈر جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ یہود روزہ رکھتے تھے اس دن کا۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روزے رکھتے ہو بھائی؟ کہنے لگے جی اس سال اس دن اللہ احکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ تو جواب کیا آیا؟ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت اللہ العالمین نے جواب دیا نحن حق بذالک، لوگوں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہم انبیاء سب انبیاء کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایک پیغمبر کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے آدم علیہ السلام ہو، جو بھی پیغمبر جس کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی دجال نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعوے دار نہ ہو، وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، وہ کہے میں تو اس کو امام مانتا ہوں، وہ نبی تو نہیں مانتا، ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ جو مرزا قادیانی کو مجدد مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اس کے بھی کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے میرے پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی کوشش کی، اللہ کی قسم ہے اس میں ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ اور یہودی لابی اور قادیانی لابی اب بڑی متحرک ہو چکی ہے۔ ان کے ٹویٹ آ رہے ہیں